بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دہشت گردی عدالت سرگودا نے 9 مئی کیسوں کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور فیصلہ کیا سنایا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور حماد اظہر کے والد جو قومی اسمبلی کے رکن تھے ان کی وفات پر بات کریں گے، اور لاہور ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی PTI کے لوگوں کو سزا دلوانے میں کیا کردار تھا اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انسانی دہشت گردی عدالت سرگودا نے جو ڈسٹرکٹ میاں والی کے جو تھانہ موسیٰ خیل کو جلانے کی کیس میں سزا ہوئی، جس میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کو 10 سال اور MA بلا اور سابق ایک MN کو 10 سال کی قید ہوئی ہے، اور انسانی دہشت گردی عدالت نے اس سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ اور لاہور انسانی دہشت گردی عدالت نے بھی فیصلہ سنایا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک آزاد خیال جج آیا تھا جس کا نام تھا شہزاد ملک۔ محمد شہزاد ملک نے اسلام آباد جب سرگودا میں ایک واقعہ پیش آیا ہوگا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا تھا کہ ہمارے کام میں ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، تو اس پر میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بہت آواز اٹھی، تو فراڈ، مکار، شیطان، انصاف کا قتل کرنے والا، نون لیگ کا پالتو جانور، مریم نواز کا پالتو جانور، زرداری کا پالتو جانور۔ قاضی فیض عیسیٰ نے ان ججوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور اس کے بعد یحییٰ فریدی نے، امین الدین خان نے بھی چھرا گھونپا، تو اس پر شہزاد ملک نے بھی نوٹس لیا تھا، اور سرگودا کی دہشت گردی عدالت پر فائرنگ کی گئی، اور اس کے گھر پر بھی فائرنگ کی گئی۔ تو عدالت کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن عدالت نے یہی فیصلہ کیا، اس جج صاحب کو تبدیل کر دیا، اور جج کو تبدیل کرنے کے بعد پھر اس کو اپنا جج لایا گیا، اور اس نے 10 سال کی قیدیں سنا دی گئیں۔ دیکھیے ان سزاؤں سے کچھ نہیں ہے، جو نون لیگ کے پالتو کہہ رہے ہیں، جو نون لیگ کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق۔ مجھے بتائیں اگر قانون کے مطابق ہے تو اوپن ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا، میڈیا کے نمائندوں کو کیوں نہیں بٹھایا گیا، تاکہ قوم اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو کھلی عدالت میں اور کیمروں کے سامنے ٹرائل کرے، تاکہ PTI کے لوگ بے نقاب ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے نہ نون لیگ کے پاس ایسے ثبوت ہیں، نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے، گواہ بھی تو جھوٹا۔ دیکھیے سرگودا میں جاتے ہیں تو سرگودا کی ڈویژن کے لوگوں کو، اور میاں والی میں جاتے ہیں میاں والی کے لوگوں کو، اور فیصل آباد میں جاتے ہیں تو فیصل آباد میں گواہی، اور لاہور میں اتنا بڑا اس میں جو جھوٹ اور مکار پکڑا گیا، تو اس میں سب سے زیادہ کردار جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کا ہے، اور اس نے جو جج تبدیل کیا تھا اور انسانی دہشت گردی کی عدالتوں کو مریم نواز کی خواہش پر تبدیل کیا تھا، تو پھر ان لوگوں نے سزا تو دینی ہے جو مریم نواز کے احسن بھونا کے پالتو ہیں۔ انہوں نے انصاف کا قتل کیا، تو پھر وہ قانون کے مطابق کیسے فیصلے کریں گے؟ وہ تو نون لیگ کی محبت میں فیصلے کریں گے، اور نون لیگ کی چاہت میں فیصلے کریں گے، جن کو لایا بھی اسی لیے گیا تاکہ عمران خان صاحب کی پارٹی اب کیا یہ 9 مئی کی سزا دے کے PTI کو ختم کر۔ اس پر میں بیرسٹر سعد رسول صاحب کا وہ آپ لوگوں کو بیان پڑھ کے سناتا ہوں۔ سعد رسول نے کہا کہ KP کے تمام لوگ اور PTI کی جس وقت موجود کر سب چھوڑ دیں، تو پھر بھی عمران خان کو 1 انچ کا فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان اگر کسی بچے کو PTI کا نہ دے وہ بھی لیڈر بن جائے گا۔ آپ کے سامنے شیر افضل مروت جیسے گھٹیا انسان اور بے غیرت انسان کی مثال ہے، اس لیے کہتے ہیں بے غیرت انسان کے ساتھ نیکی مت کرو تاکہ تمہارے ساتھ پیٹھ میں چھرا نہ گھونپے، تو اس کی مثال شیر افضل مروت ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب کے والد وفات پا کے اللہ ان کے درجے میں اس کا، اور وہ صاحب کا گورنر تھے اور PTI کے MNA تھے۔ اب نون لیگ کو وہ مفت کی سیٹ مل گئی کیونکہ فارم 47 بنایا جائے گا۔ اب تو فارم 47 والا گیم چل رہا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں نہ اس وقت کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، صرف نون لیگ کی محبت میں سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر نچلی عدالتیں قتل عام کر رہی ہیں۔ دیکھیے اس سے محبت نہیں، اس سے مزید نفرت پھیلے گی، اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ جو انصاف کا قتل عام ہوا ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں کو پہلے بھی انفارمیشن دے چکے ہیں کہ پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے، اور یہ صرف نون لیگ کی محبت میں نظام چل رہا ہے۔ تو
ملک احمد خان اپوزیشن لیڈر ہیں، کیا ان کی سزا نائل ہو چکے ہیں اور اس کی سزا کیا معطل ہوگی؟ آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کو کا دینی چاہیے تھی فوری طور پر سپریم کورٹ میں اور اس پر جوڈیشل کمیشن بنے تھے، لیکن وہاں بھی آئینی بینچ مریم نواز کا پالتو جانور جیسے امین الدین خان صاحب بیٹھے ہیں، وہ کیا انصاف کریں گے؟ اس کا تو کام یہ نون لیگ کی محبت میں خوش اور سب کچھ کرنا، لیکن آخر کار عوام کو ہی نکلنا پڑا۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube پہ چینل ہے تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔